بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی تولی وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے روگردانی کی، اس نے تھوڑا سا مال دیا اور پھر ہاتھ روک لیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے افرأیت الذی تک کے معانی بیان کر دیے تھے۔ اگلا لفظ ہے تولا۔ توجہ فرمائیں، اسی سورہ کے بیان کے دوران لیکچر نمبر 781 میں ہم نے لفظ تولا کا معنی بیان کیا تھا۔ آیت تھی فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، تو آپ اس سے روگردانی کیجئے جو ہمارے ذکر سے یعنی اللہ کی یاد سے یا قرآن سے روگردانی کرتا ہے اور پشت کرتا ہے۔ لفظ تولا کے بنیادی حروف ہیں واو، لام اور یا۔ تفصیل کے لیے لیکچر نمبر 781 سنا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ہم اس کا سادہ معنی بیان کریں گے۔ تولا کا معنی ہے پشت کر لینا، دوری اختیار کر لینا۔ جب آپ کسی چیز کی طرف پشت کرتے ہیں یعنی گویا کہ آپ اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں، اسی کو روگردانی کہتے ہیں۔ رو فارسی میں کہتے ہیں چہرہ، گردانی یعنی پھیر لینا۔ تولا روگردانی کر لینا، پشت کر لینا، پھیر جانا، یہ الفاظ اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ بس افرأیت الذی تولا، تو کیا آپ نے یا تو کیا تو نے دیکھا الذی اس شخص کو کہ جس نے، اس کو کہ جس نے تولا پشت کر لی یا روگردانی کر لی یا اپنا چہرہ گویا کہ دوسری طرف کر لیا۔ کس سے چہرہ دوسری طرف کر لیا، کس بات سے روگردانی کر لی؟ اللہ کے احکام سے، کہ جیسے انشاءاللہ ہم دوسری آیت نمبر 34 کے الفاظ کے معانی کو بیان کرنے کے بعد پھر ان دونوں آیات کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آیت نمبر 33 کے الفاظ کے معانی تمام ہوئے۔ افرأیت الذی تولا، تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے روگردانی کی۔ آیت نمبر 34 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو یعنی اور، اعطا، اعطا عطا کرنا، کسی کو کچھ دینا۔ اس لفظ کے جو بنیادی حروف ہیں وہ ہیں عین، طا جس کو ہم اردو میں توئے کہتے ہیں، اور واو، عین، طا اور واو۔ اس کا یعنی عین، توجہ فرمائیں، عین، طا اور واو کا اصل معنی کیا ہے؟ کوئی چیز لے لینا یا کوئی چیز پکڑ لینا۔ اسی سے لفظ اعطا بنتا ہے۔ اعطا یعنی کسی کو کوئی چیز دینا، کسی کو کوئی چیز عطا کرنا۔ اسی سے لفظ عطا یا ایک اور لفظ آپ نے سنا ہوگا عطیہ۔ آپ سنتے ہیں مثلاً فلان شخص نے فلان کام کے لیے اتنے پیسے عطیہ دیے ہیں۔ یہ عطیہ اصل میں کیا لفظ ہے؟ العطیہ۔ عطیہ یا عطا، اس کا جو دقیق معنی ہے وہ یہ ہے، ایسی چیز کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے تفضل سے دی جائے۔ تفضل کسے کہتے ہیں؟ مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا ہے، یعنی خداوند عالم کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، زیادہ چیز خداوند عالم کے پاس ہیں، اور ان خزانوں میں سے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اور کوئی اس کا بدلہ ہم سے طلب نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے
ایک شخص کسی دوسرے کو کوئی چیز دے لیکن وہ عطا نہ ہو سکتا ہے قرض کے عنوان سے دے رہا ہو. عطا تفضل ہے، یعنی بغیر کسی بدلے کی خواہش کے کوئی چیز دے دینا. جیسے کہ نیک افراد مثلا اللہ کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں، انسانیت کے کاموں کے لیے عطیات دیتے ہیں. اس کے لیے اردو میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے بخشش، یعنی کسی کو کچھ بخش دینا، یعنی کچھ مال عطا کر دینا، بخش دینا. سورہ صاد کی آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان کو جو کچھ عطا کیا تھا، جنات پر حکومت، شیاطین پر حکومت، ہوا ان کے قبضے میں تھی، تو ان سب چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ھذا عطاؤنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ہماری عطا ہے. عطا یعنی اس کا معنی انشاءاللہ اب واضح ہے. اسی سے لفظ اعطا ہے، اس نے عطا کیا. وَأَعْطَى قَلِيلًا، اس نے عطا کیا یعنی اللہ کے راستے میں دیا. جس شخص کا اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے عطا کیا، لیکن جتنا دینا چاہیے تھا، جتنا حق بنتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اس طرح سے نہیں دیا، بلکہ قلیلاً. لفظ قلیل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. قلیل یعنی تھوڑا. کسی چیز کی کمی کو کہا جاتا ہے قلت، یہ بھی عربی کا لفظ ہے. اور اس کی ضد کیا ہے قلت کی؟ کثرت. قلیل کی ضد کیا ہوگی؟ کثیر. کثیر یعنی زیادہ اور قلیل یعنی کم اور تھوڑا. وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور اس نے عطا کیا یعنی دیا، خرچ کیا لیکن تھوڑا. اس کو جاری رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.